واقعہ پہلگام، حقیقت یا پھر فالس فلیگ آپریشن۔ جس طرح تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، اسی طرح اس واقعے کے بھی۔ ایک پاکستان جس واقعے کو ایک فالس فلیگ آپریشن کہتی ہے، اور دوسرا انڈیا جو اس کو اسلامی دہشت گردی کا نام دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دونوں رخ کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ آخر درست اور سچائی کون سا ملک بتا رہا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میڈیا کے اکارڈنگ یہ واقعہ جموں اینڈ کشمیر کے علاقے پہلگام کے ایک پارک میں ہوا، اور جہاں پر یہ واقعہ ہوا وہ LOC یعنی لائن آف کنٹرول سے 230 کلومیٹر دور ہے۔ یہ واقعہ دن کے 1:50 PM پر شروع ہوا اور انڈیا میڈیا کے اکارڈنگ 2:20 تک فائرنگ ہوتی رہی۔ ان کے مطابق وہ دہشت گرد مارنے سے پہلے پوچھتے تھے کہ تم آخر مسلمان ہو یا پھر ہندو؟ اگر مسلمان ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر ہندو ہوتا تو مار دیتے۔ ان کے مطابق دہشت گردوں نے یہ سوال صرف 6 سے 7 بندوں سے پوچھا اور پھر اسٹریٹ فائرنگ شروع کر دی۔ اس واقعے میں 24 لوگ مارے گئے، جس کے فوراً بعد ہی اطلاع ملنے کے بعد پولیس آئی تو وہ دہشت گرد بھاگ گئے تھے، اور ان کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ انڈیا میڈیا کو جیسے ہی اس واقعے کی خبر ملی تو انہوں نے سارا الزام پاکستان پر اور اس دہشت گرد واقعے کو ایک اسلامی دہشت گردی کا نام دے دیا۔ اس واقعے کے بعد انڈیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں انہیں انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے تنگ کیا جا رہا ہے، اور اگر وہ مسلمان کشمیری ہے تو اسے واپس کشمیر چلے جانے کا کہہ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی دکانوں کو توڑ پھوڑ کیا جا رہا ہے، انہیں آگ لگائی جا رہی ہے۔ اس سب کے علاوہ انڈیا آکوپائیڈ جموں اینڈ کشمیر میں بہت سے کشمیریوں کے گھر بلاسٹ سے اڑائے جا رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ دہشت گردوں کے گھر ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے نوجوان کشمیریوں جن کی عمریں 30 سے 60 سال کی ہیں، انہیں کشمیر کی جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ کیونکہ انڈیا میڈیا کے اکارڈنگ 300 سے زائد دہشت گرد جموں اینڈ کشمیر میں اس وقت موجود ہیں، جن کا تعلق پاکستان سے ہے۔ اب یہ سب ہو گیا تصویر کا ایک رخ۔ اب آئیے چلتے ہیں تصویر کے دوسرے رخ، یعنی پاکستان نے اس پر جو اپنا موقف پیش کیا ہے اس پر۔ جیسے ہی انڈیا میڈیا نے پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیے تھے کہ یہ حملہ پاکستان نے کیا ہے، تو فوراً ہی پاکستان سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ حملہ نہ ہی ہم نے کیا ہے اور نہ ہی اس حملے سے پاکستان کا کوئی تعلق ہے، اور اس سب کے علاوہ وہ انڈیا کے ساتھ مل کر نیوٹرل تحقیقات میں مدد کے لیے بھی کہتے ہیں۔ پاکستان کے DGISPR نے پریس کانفرنس میں اس واقعے کی پوری تفصیلات بتا دی تھیں۔ DGISPR کے اکارڈنگ یہ واقعہ دن کے 1:50 PM پہ شروع ہوا اور 10 منٹ میں ہی FIR بھی کاٹ دی گئی پاکستان کے خلاف، یہاں تک کہ پہلگام کے پولیس اسٹیشن سے لے کر یہ واقعہ جہاں پر پیش آیا یہ سارا راستہ ہلی ٹریک ہے، اور کسی انسان کو پولیس اسٹیشن سے یہاں جانے تک 30 منٹ لگیں گے۔ چونکہ FIR میں 2 سے 2:10 کا ٹائم گیون ہے، تو یہ ایک انسان کے لیے آخر کیسے پاسبل ہے کہ وہ 10 منٹ میں ہی پولیس اسٹیشن سے جا کر وہاں پر ساری سچویشن کو دیکھ کر واپس آ کے FIR بھی کاٹ دیتا ہے، جبکہ راستہ 30 منٹ کا ہلی ٹریک ہے۔ اس کے علاوہ ابھی کرنٹلی اس واقعے سے پہلے جموں اینڈ کشمیر میں 10 لاکھ بھارتی فوج موجود تھی۔ پاکستان نے بھارت کو صاف صاف بتا دیا کہ یہ تمہاری اپنی انٹیلیجنس کی ناکامی ہے۔
نہ واقعے کا پہلے پتہ چلا اور نہ ہی یہ سب ہونے کے بعد کسی دہشت گرد کو پکڑ پائے۔ پاکستان نے اسے فالس فلیگ آپریشن تمام تر ثبوتوں کے ساتھ کہہ دیا ہے۔ اس سب کے بعد انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی کو بند کر دیا۔ سارک ویزے پر جو پاکستانی انڈیا میں تھے انہیں واپس اپنے ملک روانہ کر دیا، جبکہ پاکستان نے اس سب کے بعد شملہ ایگریمنٹ، انڈیا کے ساتھ ٹریڈ یعنی تجارت اور اپنی فضائی حدود انڈیا کے لیے بند کر دی، اور سارک ویزے پر جتنے بھی انڈینز پاکستان میں تھے انہیں واپس اپنے ملک بھجوا دیا۔ دوستوں، تصویر کے دونوں رخ دیکھ کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ پلوامہ کی طرح یہ بھی فالس فلیگ آپریشن ہے۔ آپ کے مطابق تصویروں کے دونوں رخ دیکھ کر کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہم سے کومنٹ سیکشن میں شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔